باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو زفر عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ثم يقرأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جب آپ اللہ اکبر کہے تکبیر تحریمہ اور قرأت شروع کرنے سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے؟ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے، اس لیے آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام اسحاق یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو الفاظ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یہی الفاظ پڑھا کرتے تھے، لہذا آپ بھی تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جو یہ الفاظ میں نے پڑھے یہ پڑھے اور اس میں مزید اضافہ کرے ان الفاظ کا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سامنے والے صفحے میں، اور اس کے اندر یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اور اسی طریقے سے مزید اضافہ کرے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بات سمجھ آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے آپ سبحانک اللہم نہ پڑھے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، بلکہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بقایا پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہاں پڑھو۔ وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا جابر بن سليمان فذكر مثله بإسناده غيره أنه لم يقل ثم يقرأ. وحدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن محمد ابن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو من قبيه ثم يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ صحیح جی، یہ پہلے مذہب جو ہے پہلا مذہب امام صاحب کا ہے۔ ہمیشہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلا مذہب کبھی امام شافعی کا، کبھی ائمہ ثلاثہ کا، کبھی صرف امام احمد ابن حنبل کا، ان حضرات کا ذکر کیا تھا،
لیکن اس مرتبہ یہاں پہلا مذہب جو ذکر کر رہے ہیں وہ احناف کا ذکر ہے. اس کا ذکر کر رہے ہیں احناف کا. تو یہ پہلا مذہب جو ہے یہ احناف کا ہے. جی. حدثنا فاضل قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو معاوية فذكر مثله بإسناده. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول هذا أيضا إذا افتتح الصلاة. كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر رضي الله تعالى عنه بذي الحليفة فقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وكما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود ووهب قال حدثنا شعبة عن الحكم فذكر بإسناده مثله وزاد ولا إله غيره. وكما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عمر إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله تعالى عنه مثله غير أنه لم يقل بذي الحليفة. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر رضي الله تعالى عنه مثله وزاد يسمع من يليه. وكما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله تعالى عنه مثله. وكما حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حفص من غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما سمعا عمر رضي الله تعالى عنه كبر فرفع صوته وقال مثل ذلك ليتعلموها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول ولا يزيد. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فذهب قوم إلى هذا. فذهب قوم إلى هذا سے مراد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام اسحاق، یہ حضرات ہیں. فقالوا هكذا ينبغي للمصلي، نمازی کے لیے مناسب یہ ہے اذا افتتح الصلاة ان يقول، کہ جب وہ نماز شروع کرے تو اس طرح کہے ولا يزيد على هذا شيئا غیر التعوذ، سوائے تعوذ کے مزید اضافہ نہ کرے، سوائے تعوذ کے مزید اضافہ نہ کرے. ان کان اماما او مصلیا لنفسی، چاہے یہ آدمی امام ہے یا اکیلے طور پر نماز پڑھنے والا ہے، یا کون ہے؟ اکیلے طور پر نماز پڑھنے والا ہے. جی. ومما قال ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى رحمه الله. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا ما قد روي عنه. وخالفهم في ذلك آخرون سے بھی کون مراد ہے؟ احناف ہی مراد ہے، لیکن احناف میں سے امام ابو یوسف کس میں کہ سبحانک اللہم کے ساتھ اضافہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر جو دو دعائیں ان کا، اور وخالفهم ذالک آخرون سے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے ہاں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر جو دو دعائیں وہ پڑھیں، باقی اس کے علاوہ مزید پڑھنے کی ضرورت ان کے ہاں نہیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں تین دعائیں ہو گئی، سبحانک اللہم، اور دوسری کون سی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور اس کے بعد کون سا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اور امام صاحب کیا صرف ایک جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر ہیں سبحانک اللہم بحمدک. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی روایت کے اندر کون سی آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت والی دعائیں کون سی؟ انی وجہت اور قل ان صلاتی. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی دعا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ بھی خاموش رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کو کہ ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن کریم نہیں ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرأت کی ابتدا تو نہیں ہوئی، یہ تو دعائیں ہیں، اور دعائیں ہمیشہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام جب خاموش تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ لی ہوگی. اور کبھی کبھی سامنے والے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، بالکل پتہ نہیں چلتا، اگر امام اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کر لے، بیچ میں اگر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھ لے، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی پڑھ لے،
سبحانک اللہم پڑھ لے، لیکن مقتدیوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسی کی امام ایسے تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے اور ایسے اچھے انداز سے پڑھتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے اللہ اکبر پڑھ لیا اور اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھا ہی نہیں کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین شروع کر لیا، جبکہ یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوئے، حالانکہ ہم سبحانک اللہم پڑھ لیتے لیکن سامنے والے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہوگا، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ فقالوا بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا ما قد روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ما حدثنا الحسين بن نذر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما قد حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. وما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي وعبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر بإسناده مثله. قالوا فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله استحببنا أن يقولهما المصلي جميعا. وممن قال هذا أبو يوسف رحمه الله. باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن